السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ محترم حاضرین، عزیز طلبہ و مربیان مرکز و منتظمان مرکز و اساتذہ کرام، مجھے اس موقع سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات رکھنے کا موقع ملا ہے، لیکن میرے دل کے جذبات ایسے ہیں کہ الحمدللہ میں کافی خوش ہوں، اور خوش اس لیے بھی ہوں کیونکہ ہمارے گھر کا ایک فرد اللہ کے فضل و کرم سے تکمیل حفظ کے شرف سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے۔ تو میں اس بات کے لیے سب سے پہلے اپنے پاک پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم تمام مل جل کر کے بیٹھ کر کے کچھ اللہ رب العالمین کی باتیں کریں۔ اور اس شکر گزاری کے بعد میں مربیان مرکز کا اور منتظمین مرکز کا، اساتذہ مرکز کا اور دیگر تمام لوگوں کا جو لواحقین ہیں، ان تمام لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے مل کر کے اللہ رب العالمین کے کلام کو اللہ رب العالمین کے کلام کی تکمیل میں، حفظ تکمیل میں آپ تمام لوگوں نے معاونت کی۔ میرے محترم، میں نے جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو باتیں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے علانیتاً ہو چاہے چھپا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے کہا یہ ایسی تجارت ہے جس کے بارے میں کبھی نقصان کا امید نہیں کی جا سکتی۔ میرے محترم، آیت کریمہ میں جو ایک بات ہے وہ اللہ رب العالمین کی تلاوت، کلام مجید کی تلاوت کے تعلق سے ہے کہ جن لوگوں کا تعلق اللہ رب العالمین کے کلام سے جڑ جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ میں لگ جاتے ہیں، جن کا ادنا سا بھی اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ میں واقفیت ہو جاتی ہے اور اس سے ربط ہو جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے ان خوش نصیبوں میں شمار ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین نے کافی بہت زیادہ فضیلت دے رکھی ہے۔ اور یہ ایسی تجارت اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ وہ تجارت ہے جس کے اندر نقصان کی امید کبھی بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر لوگ تجارت کرتے ہیں، ہر ایک کو ڈر لگا رہتا ہے مال خراب ہو جائے گا، بکے گا یا نہیں بکے گا، موسم کا اثر ہوگا، لوگوں کا اثر ہوگا، حالات کا اثر ہوگا۔ یعنی غرض دنیا کی ہر تجارت کے اندر انسان کے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے کہ یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ اس کا مال نقصان ہوگا یا فائدے میں ہوگا، لیکن یہ وہ تجارت ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا تمہیں حالات کے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں موسموں سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں لوگوں کے تعلق سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے یا لوگوں کے حالات تمہارے بارے میں کیا ہوں گے یا لوگ کیا کہنا چاہیں گے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو میری کتاب سے جڑ جاتا ہے وہ ایسی تجارت ہے جو کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم تمام لوگ جو قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں، اور خصوصی طور پہ آپ تمام طلبہ جو حفظ حفظ کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کا تعلق قرآن سے بالکل جڑا ہوا ہے، ان تمام لوگوں کو آئیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین نے وعدہ لے لیا ہے کہ میری یہ جو تجارت ہے
اور یہ جو تم کر رہے ہو، جو تم کام کر رہے ہو، اس کے اندر کبھی نقصان نہیں ہونا ہے۔ تو میرے محترم، آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ کیسے پورا کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کا بھی ایک ادنا سا بھی تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے اندر ممتاز ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے اندر فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کو قرآن مجید نازل کرنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے، آپ دنیا کی تمام چیزوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اتنی بڑی زمین ہے، یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اتنے بڑے آسمان ہے، یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انبیاء ہیں سارے مخلوق ہیں، دنیا کی تمام چیزیں مخلوق ہیں۔ اگر کوئی چیز مخلوق نہیں ہے تو وہ کلام اللہ ہے۔ یعنی اس روئے زمین پر دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، سوائے اس کلام مجید کے جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم براہ راست اللہ رب العالمین کے کلام کو سنتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر اس کو پیوست کرتے ہیں، اپنے حفظ کر کے ہم یاد کرتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ممتاز ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو اس سے جتنے بھی تعلقات ہیں تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، لانے والا کون؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح انہ لتنزیل من رب العالمین۔ قرآن کو کس نے نازل کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین کون؟ تو اس سے جتنے بھی تعلقات ہیں تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، لانے والا کون؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح انہ لتنزیل من رب العالمین۔ قرآن کو کس نے نازل کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین کون؟ ساری دنیا کا خالق۔ اللہ رب العالمین کون؟ تمام دنیا کو بنانے والا۔ اللہ رب العالمین کون؟ سارے دنیا کا پروردگار۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا جو یہ قرآن لانے والا ہے، وہ قرآن لانے والا بھی سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین کا انہ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر کے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ قرآن جس پہ نازل کیا گیا وہ تمام انسانوں نہیں بلکہ کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق میں سے ایک ہے، جسے اللہ رب العالمین پسند کرے، جسے اللہ رب العالمین اپنا دوست بنائے، جسے اللہ رب العالمین اپنا خلیل کہہ کے پکارے، جس کی ایک ایک لفظ کو اللہ رب العالمین سنے۔ کون؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا علی قلبک لتکون من المنذرین، ہم آپ کے دل پہ اتار رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو جس مہینے کے اندر نازل کیا وہ مہینہ بھی برکت والا، جس امتی کے اوپر نازل کیا اس امت کو بھی اللہ رب العالمین نے فضیلت دیا۔ ہمارے تعلق سے اللہ رب العالمین کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق آئی، جتنی بھی امتی آئی، تمام امتیوں میں ہم سے سب سے بہتر امت قرار دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کا سے جس کا بھی تعلق ہوتا ہے اسے اللہ رب العالمین عروج دیتا ہے، اسے اللہ رب العالمین ترقی دیتا ہے، اسے تمام انسانوں پہ ممتاز بنا دیتا ہے۔ میرے محترم، تو یہ قرآن مجید سے جو ہم جڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ میں جو ہمارا تعلق ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی فائدہ رکھا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ رکھا ہے۔ بڑے مشہور حدیثیں ہیں، آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو جو تم قرآن پڑھتے بھی ہو اور پڑھاتے بھی ہو۔ اور نبی کی زبان سے ہمیں بہترین کہا جائے تو ہمیں فخر ہونی چاہیے، ہمیں لوگوں کو دیکھ کر کے تعصب کے اندر مبتلا نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمیں فخر ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاعر علامہ اقبال نے بہترین انداز میں کہا کہ جس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی قرآن کو جب ہم سینے سے لگا لیں گے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا مرتبہ بڑھ جائے گا، ہمیں لوگوں کے اندر ممتاز گردانا جائے گا۔ اور ایک ادنا سی مثال، اب دیکھیے کہ ہم جب مسجدوں کے اندر آتے ہیں اور نماز پڑھانے کی باری آتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے
کہ ہم اس کو بڑھاتے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ قرآن اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کون ہے، وہ رتبے میں افسر ہے یا پروفیسر ہے یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا وہ محلے کا چودھری ہے یا وہ امیر ہے یا غریب ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ بہتر کون پڑھانے والا ہے، اور اس کو ہم یہ عزت دیتے ہیں کہ وہ آگے بڑھتا ہے، اس کی اقتدا میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے دنیاوی کے اندر فائدہ مند ہے، اسی طرح سے آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر کوئی سایہ نہ ہوگا، تمام لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور ہمارے نبی یہ شکایت کر رہے ہوں گے اللہ رب العالمین سے کہ اے میرے اللہ، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، قرآن اس کے لیے شفیع بن کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے میں نے اس کو منع کیا تھا بالنوم، سونے سے، کہ ہم نے اس کو راتوں کی نیند کو روک دیا تھا، وہ ہماری تلاوت کیا کرتا تھا، میں اس کے لیے آج کھڑا ہوا ہوں، تم اسے جہنم کے اندر نہ بلکہ جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو دنیا بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا تعلق جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، ہمارا تعلق جب قرآن سے مل جاتا ہے تو ہم لوگوں کے اندر بہترین ہو جاتے ہیں، اور نبی کی زبانی سب سے ہم بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں وہ دعا آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تعلق سے کہا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے تھے اے اللہ میں تمہارا بندہ ہوں، اے اللہ میں تمہارے بندے کا بیٹا ہوں، اے اللہ میں تمہاری بندی کا بیٹا ہوں، میری جتنی بھی قسمتیں ہیں سب تمہاری ہاتھ میں ہے، اے اللہ میں تم سے دعا کرتا ہوں جو کچھ تو نے اپنا بہترین نام رکھا ہے، اس نام کے ذریعے سے وہ بہترین صفات جو تمہارے لیے ہیں اس صفات کے ذریعے سے، پھر کہا کرتے تھے ان یجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ قرآن کو میرے دل کے لیے کیا بنا دے؟ بہار بنا دے، وضیاء صدری، میرے سینے کے لیے اس کو نور بنا دے، وجلاء حزنی وہمی وغمی، اور میرا جو غم ہے، میرا جو حزن ہے، جو ملال ہے، ان تمام کو اس قرآن کے ذریعے سے چھاڑ دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ تو یہ دعا ہمیں اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے، اور ساتھ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سے جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور میں ایک بار اور شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام منتظمین کا، مرکز کے ذمہ داروں کا، اور تمام اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے میں دعا کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں عزیزم اسرار کو خصوصی طور پہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین آپ نے ہمارے خواب کو پورا کیا ہے، مکمل کیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور آپ کے لیے ہماری طرف سے بہت ہی زیادہ مبارکبادی ہے۔ اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے۔ وأخيرا أدعو الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔